الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری معزز مائیں اور بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے مفید ہو۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ جتنی عبادتیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں یہ صرف ایک معافی کا بہانہ ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تھوڑی سی عبادت کر لے تاکہ اس بہانے سے میں اس کو معاف کر دوں، ورنہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی چاہت کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے، کون اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ حضرت سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کر سکتا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اے اللہ تیری بے شمار تعریفیں ہیں، تو ہی ہے۔ تو حضرت سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی تعریف کو کر سکتا ہو؟ تو دنیا کے اندر میں کوئی بندہ یا کوئی بندی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے رب کے منشے کے مطابق عبادت کی، اس نے اپنے رب کے چاہت کے مطابق عبادت کی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صرف اس بہانے سے کہ اللہ ہمیں اس عبادت کے بہانے سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور لوگ اسلام میں جوق در جوق آنے لگے، اسلام کے اندر میں لوگ داخل ہونے لگے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یوں کہہ رہے ہیں، اے محمد، جب لوگ اسلام کے اندر میں داخل ہو جائے، جب مکۃ المکرمہ فتح ہو جائے، اس لیے کہ مکہ یہ ام القریٰ ہے، اور جب ام القریٰ میں ایمان چلا گیا تو ساری دنیا کے اندر میں ایمان چلا جائے گا۔ محمد جب مکہ کے اندر میں ایمان چلا جائے گا تو اب آپ کا کام پورا ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کرو اور آپ استغفار کیجئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کون سا ایسا قصور ہوا اور کون سے ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو؟ کون سا قصور ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
انتھک محنت، کوشش، مشقتوں اور حالاتوں میں گزری ہے، آپ سے کون سا ایسا قصور ہوا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد آپ استغفار کرو؟ محدثین نے اس کا زبردست جواب دیا ہے۔ حالانکہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممرضا دائما، فرمایا میرے حضرت تو ہر وقت بیمار رہتے تھے، میرے حضرت ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اوپر محدثین فرماتے ہیں اور حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت کا اندر میں طبیعت کا بگاڑ نہیں تھا، حضرت جو بیمار رہتے تھے وہ امت کا درد تھا، امت کی کرن تھی، امت کی فکر تھی، جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی بخار ہو گیا، ورنہ حضرت کی طبیعت کے اندر میں کوئی بگاڑ نہیں تھا، بس امت کی فکر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کا مشن پورا ہو گیا تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، محمد استغفار کیجئے۔ تو استغفار کس کے اوپر کروایا جا رہا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، فرمایا استغفار اس کے اوپر کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو 23 سالہ زندگی کے اندر میں جو آپ نے لوگوں تک جو اسلام کی دعوت پہنچائی اور کلمہ کو پہنچایا، اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچایا، فرمایا استغفار اس کے اوپر کروایا جا رہا ہے کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے منشے کے مطابق کام پورا نہیں ہوا ہے، فرمایا اس کے اوپر استغفار کیا جائے۔ رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، فرمایا اس کے اوپر اللہ کے منشے کے مطابق کام نہیں ہوا ہے اور اللہ کے منشے کے مطابق اس کا حق جیسا ہے اس سے کام نہیں ہوا، فرمایا اس کے اوپر استغفار کیا جا رہا ہے۔ میں ایک اور بات بتلانا چاہتا ہوں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے حبیب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ بہت تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو صبح کے وقت اور تہجد کے وقت وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آگے یوں بھی فرما رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے حبیب کہ اللہ اپنے بندوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور آگے فرما رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا تعریف بھی کر رہے ہیں اور استغفار کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ جس طرح تہجد کے اندر میں اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، فرمایا اللہ اس کے اوپر استغفار کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دنیا کے اندر میں ہم جو کچھ عبادت کر رہے ہیں یہ ایک بہانہ ہے کہ اس بہانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخشش کروانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم فرمایا۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر میں آپ دیکھیں گے حقیقت میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک بہانہ ہے، اللہ اسی بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ آپ ایگزامپل کے لے لیجئے، آپ دیکھیے کہ بہت سارے میاں بیوی ہیں اور آپس میں ملتے ہیں، ہزاروں نطفے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہوتے، ورنہ اللہ تو اس بات کے اوپر بھی قادر تھا کہ بغیر نطفے کی بھی اولاد کو پیدا کر سکتا تھا اور اس کو وجود میں لا سکتا تھا۔ ایک انسان دکان کھول سکتا ہے، اسی دکان کے ذریعے اللہ اس کو رزق پہنچانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ ایسے ہی گھر کے اوپر بیٹھے اس کو رزق پہنچا دے گا، لیکن دکان کا کھولنا یہ ایک بہانہ ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر اللہ تمہیں رزق پہنچانا چاہتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں حدیث قدسی بخاری شریف جلد ثانی کے اندر میں بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے جس کے اندر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے ان العبد يتقرب الى الله تعالی بالفرائض، کہ بندہ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے قریب ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے نہیں، فرائض کے ذریعے۔ نوافل کیا ہے؟ تکمیلۃ الفرائض، فرائض کو پورا کرنے والی نماز ہے نوافل۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جتنا زیادہ قریب ہوتا
ہوتا ہے وہ فرضوں کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ روایت کو نقل کرنے والے حضرت خالد بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اگر حدیث کے اندر میں اس کا رعب نہ ہوتا تو ہم اس حدیث کو جھوٹی کہہ دیتے۔ بال اس حدیث میں یہاں باقی رکھتے ہوئے اس بات کو چھوڑ کر قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر جو فرمایا، اس حدیث کے اندر میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فرمایا میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اور آگے تیسری سے بڑھتا ہوں۔ قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ یوں چاہتے ہیں میرا بندہ تو میری طرف ایک بالش بڑھ جا اور میری طرف آ جا، میں تجھے اپنی رحمت کے آغوش میں تجھے ڈھانپ لوں گا۔ تو میری طرف تیزی سے بڑھ جا، میری رحمت کے آغوش میں تجھے ڈھانپ لوں گا اور میں اپنی رحمت لے کر تیری طرف دوڑوں گا۔ بس تیرا کام یہ ہے کہ تو میری طرف بڑھ جا اور میری رحمت کی طرف تو دوڑ، میری رحمت کے خزانوں کی طرف تو لپک جا، پھر تو دیکھ لے کہ میری طرف سے تیرے اوپر کیا انعامات اور کیا انعام کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں جو ہمارے سامنے جو مبارک مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس کی ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں محمد آپ استغفار کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عذر بن مزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا انہو لیغان علی قلبی، کہا میرے دل کے اوپر بھی دھواں آ جاتا ہے، میرے دل کے اوپر بھی غبار آ جاتا ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر دھواں کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی تھی اور آپ جب دعوت دینے جاتے تھے لوگ برا بھلا کہتے تھے تو آپ کا دل چھلنی ہو جاتا تھا، آپ روتے تھے اللہ کے سامنے۔ فرمایا اس اتنی دیر میں اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی دعوت سے جو غافل ہوا، فرمایا اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دعوت دینے کے لیے گئے، صحابہ اور لوگوں میں دعوت دینے کے لیے گئے تو اس مجلس کا صدر عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا محمد تو ہماری مجلس سے نکل جا، تیری سواری کے دھوئیں کی وجہ سے اور اس کے گرد و غبار کی وجہ سے میرے ناک کے اندر میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، جس نے زندگی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ نے تہمت ڈالی تھی زنا کی، نعوذ باللہ۔ وہ عبداللہ بن ابی سلول کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد میری مجلس سے نکل جا، تیری سواری کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے گرد و غبار کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اس کا کام تمام کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ آپ وہاں سے اٹھ کر حضرت سعد بن معاذ کے پاس گئے اور فرمانے لگے سعد تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول مجھے کیا کہنے لگا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے، وہ تو ہے ہی ایسا جو آپ کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تسلی دے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو تسلی دینے والا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری اور یوں فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے محمد یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اور یہ جو کچھ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے یہ ابھی بہت کم ہے، ابھی آگے اور بھی آپ کو تکلیفیں دی جائے گی اور بھی ستایا جائے گا، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
فرمایا آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور اللہ آپ کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو راہ راست کے اوپر لانا ہے۔ اپنی زندگی کو کب تک ہم گمراہی کے اندر میں اپنے آپ کو بھٹکتے رہیں گے؟ دنیا کے حالات اور زمین و آسمان کے تیور بدلا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہزاروں واقعات ہیں، ہم روزانہ اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر ہم غزہ فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں ہم کوئی ہم نیا انقلاب پیدا نہیں کر رہے۔ یقیناً یہ ہمارا امتحان ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے، اس کی جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کہہ رہا ہے کہ اے میری بیوی، تو ہر وقت نیک کاموں میں مجھ سے سبقت لے جا رہی ہے، میری تمنا تھی کہ اس شہادت والی موت کے اندر میں تجھ سے تم سے سبقت کر جاؤں گا، لیکن قربان ہے کہ تو اس نیکی کے اندر میں بھی تو مجھ سے آگے بڑھ گئی۔ جا تجھے قربان ہو، اللہ کے سامنے جا کر میرے لیے دعا کرنا کہ بہت جلد میں تیرے سامنے آ جاؤں گا اور تجھ سے ملاقات کروں گا اور اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فلسطین اور غزہ کے وہ معصوم بچے، ان معصوم بچوں کی ماں کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ان کی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ان کی زبان کے اوپر کے الفاظ ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ جان دے رہے ہیں، یہ جو کچھ قربانی دے رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی دے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ تو کامیاب ہو گئے۔ کل قیامت کے دن رب کریم نے مجھے اور آپ کو پوچھ لیا اور یوں کہہ دیا کہ میرے بندے اتنی قربانی دے رہے تھے، کھانے کے لیے تڑپ رہے تھے، پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، بارش کے اندر میں کیچڑ کے اندر میں وہ سو رہے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، تم نے کیا کیا؟ تو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا گولڈن چانس دیا ہے۔ یہ رجب کا مہینے کا ختم بالکل انتہا ہے، آخری ہے۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ اس مرتبہ آپ عہد کیجئے کہ یقیناً ہم اپنی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں گے اور ہم اللہ کے نیک اور صالح بندے بن جائیں گے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، جلیل القدر تابعی، بڑے اللہ کے نیک اور ولی تھے۔ ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کی نظر اس آیت کے اوپر پہنچی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ فرمایا جب ان کے اوپر یہ آیت پڑھی، انہوں نے قرآن اٹھایا، فرمایا میں تلاش کرتا ہوں کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے۔ وہ قرآن پڑھتے رہے، ان کے سامنے قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت پڑھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ذکر کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ رات کے آخری پہلو کے اندر میں، رات کے آخری وقت میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، میں تو ایسا نیک بندہ نہیں ہوں۔ پھر وہ قرآن کو پڑھتے رہے۔ قرآن کریم کے 23 پارے میں ان کی نظر پڑی، فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب اللہ کے ان بندوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو اور لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے تھے۔ فرمایا میں اتنا زیادہ بڑا متکبر بھی نہیں ہوں کہ میں اللہ کا انکار کروں۔ وہ قرآن کو پڑھتے رہے، 24 پارے میں پہنچے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کا دل نفرت سے اگلتا تھا، پگھلتا تھا اور وہ دور بھاگتے تھے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا تھا تو وہ خوشی مچاتے تھے اور وہ مچلتے تھے، وہ کودتے تھے۔ تو پھر ان کے پڑھتے رہے قرآن کریم 11 پارے کے دوسرے صفحے کے نیچے ایک
ایک آیت ہے وہاں انہوں نے پڑھا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، کبھی اچھے اعمال کرتے ہیں کبھی برے اعمال کرتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ جب اس آیت کے اوپر حضرت احناف بن قیس پہنچے تو مارے خوشی کے جم اٹھے، فرمائے اسی آیت کے اندر میں میرا ذکر ہے۔ انہیں معلوم تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونا ہے، مجھے موت کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا سارے پریشہ امتحان کا پرچہ پیش کرنا ہے، میں کیا پیش کروں گا؟ بس اس آیت کے اوپر پہنچے اور جم اٹھے اور روتے رہے اور اپنی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت بہت ساری جائیدادیں چھوڑ کر گیا تھا، اور جب باپ کی جائیداد ایسے ہی مل جاتی ہے تو بیٹے آوارہ ہو جاتے ہیں، بیٹے عیاشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور جب عیاشی آ جاتی ہے تو اللہ کے رحمت کے دروازے بھی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ مال آتا ہے تو فتنے لے کر آتا ہے، مال آتا ہے تو مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت موقع ہوگا تو میں آپ کے اسی مال کی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ باہر وہ فتنے کے اندر میں مبتلا ہو گیا، عیاشی کے اندر میں مبتلا ہو گیا، شراب پینے لگا، اس کی ماں بڑی نیک تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھی، وہ بار بار کہتی تھی اپنی بیٹے کو، بیٹے چل میں حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں، ان کے ہاتھ کے اوپر توبہ کر لینا، لیکن وہ منع کرتا تھا کہ میں نہیں آتا، میں تو بس اپنی زندگی میں مست ہوں، عیاشی کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس کی زندگی چلتی رہی، ایک وقت ایسا آ گیا بیماریوں نے اس کو گھیر لیا، مصیبتوں نے اس کو گھیر لیا، اب چلنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب وہ اپنی ماں کو کہنے لگا، ماں تو مجھے کہتی رہی کہ حسن بصری کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جا، لیکن میں انکار کرتا رہا، آج مجھے اب زندگی کے آخری وقت ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ کے سامنے اس حال میں مل جاؤں اللہ سے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ماں گئی اس کی اور کہنے لگی، حضرت میں جب اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کر آنا چاہتی تھی وہ نہیں آیا، آج وہ تیار ہوا ہے توبہ کرنے کے لیے، اس کو توبہ کرنا نہیں آتا ہے، آپ چلیے نا، آپ میرے بچے کو توبہ کروا دیجئے۔ فرمایا میں نہیں آتا، مجھے طلبہ کو پڑھانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ماں وہ مایوس ہو کر واپس آ گئی، بیٹے تو کتنا کم نصیب ہے، تو کتنا بد نصیب ہے کہ جب میں تجھے لے جانا چاہتی تھی تو نہیں آیا، آج تو چاہتا ہے۔ حسن بصری منع کر رہے ہیں۔ فرمایا ماں سن لے، جب میرا انتقال ہو جائے، فرمایا میں تجھے گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دینا، اور ماں سن جب میرا انتقال ہو جائے تو تیری اوڑھنی کے دوپٹے کو میرے گردن کے ساتھ باندھنا اور مجھے گلی گلی کے اندر مجھے گھمانا، تاکہ میری طرح نوجوان لوگ مجھے دیکھ کر عبرت کر لے کہ جو توبہ نہیں کرتا ہے، جو عیاشی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے یہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ بہرحال جب اس کا انتقال ہو گیا وہ ماں دوڑتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، حضرت آپ میرا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، بس میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ حسن بصری فرماتے ہیں میرا قید اللہ کا وقت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو چلی جا، ایسا گنہگار ایسا بدبخت کہ میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماں مایوس ہو کر آ گئی، بستی کے اندر میں باہر نکلی، لوگوں کو بلایا، میرے بچے کو غسل دے دو، اور جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے کہو، مجھے اطلاع کر دو، میں اپنے بچے کے دیدار کر لیں، آخری دیدار کر لوں۔ فرمایا جب غسل دے دیا گیا اور غسل دینے کے بعد فرمایا جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ فرمایا تم ہی آپس میں مشورہ کر لو، کسی کو متعین کر لو۔ بس تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے آئے اور گھر کے دروازے کو دستک دیا۔ فرمایا کون؟ فرمایا میں حسن بصری۔ فرمایا حضرت آپ آ گئے؟ فرمایا ہاں آ گئے، بس میں آپ میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھا رہے، میں لوگوں کی طرف دوڑ کر جاتی ہوں، وہ ابھی میرے بچے کو لے کر گئے ہیں۔ فرمایا میری پہلے بات تو سن لو۔ فرمایا میں سویا ہوا تھا اور ایک آواز آئی، فرمایا حسن بصری تم میرے کیسے ولی ہو کہ جس میرے دوست نے جس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے آپ نے انکار کر دیا۔ اگر آپ نے میرے بندے کی، میرے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، حسن بصری یاد رکھنا تمہاری ولایت کو میں چھین لوں گا،
تمہاری ولایت کو میں چھین لوں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں آپ میرے پاس اپنے بچے کی جنازے کی نماز پڑھوا لیجئے۔ میرے بھائیوں اس انسان نے، اس بندے نے سچے دل سے اللہ کی توبہ کی، اللہ کے حاضر توبہ کی، اللہ نے اس کو بخش لیا اور اپنے محبوب دوستوں کے اندر میں ان کا شمار فرما لیا۔ میرے بھائیوں بات تو اور بھی بہت ساری ہے، آگے ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فلسفی تھا حضرت افلاطون کر کے، اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ آیا کہ میں اس کو آزماؤں لاؤں وہ نبی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا جو میرے اور آپ کے لیے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ فرمایا ایک سوال ہے کہ اگر اللہ پورے آسمان کو کمان بنا دے، اللہ پورے آسمان کو کمان بنا دے اور پوری زمین کے اندر میں جتنے مخلوق ہے ان کو تیر بنا دے، اور فرمایا اللہ جب تیر برسانا چاہے تو آپ مجھے بتاؤ کیا بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کیا بچنے کی کوئی صورت ہے؟ پورے آسمان کو کمان بنا دیا جائے اور پوری زمین کے اندر میں ساری مخلوق کو کیا بنا دی جائے؟ تیر بنا دیا جائے۔ اور کہنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبتیں حالات آئے اور زمین کے اوپر بچنے کا کوئی راستہ ہے، میرے اور آپ ہوتے، میں اور آپ ہوتے، ہم تو یوں ہی کہتے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیر مارنے والے اور کمان چلانے والے کی گولی میں چلے جاؤ آپ بچ جائیں گے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات آئے، مصیبتیں آئے، پریشانی آئے تو ہمارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہم استغفار کریں، اللہ کے سامنے چلا جائے، مسجد کو پکڑ لے، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو دنیا بھر میں جو حالات ہے یہ حالات چھٹ جائیں گے، ٹل جائیں گے۔ اب آخر میں تین باتیں بتلا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہر انسان اپنے گھر میں 3 کام کرنا شروع کر دے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر روزانہ رات کو بیٹھے، ان کے سامنے توحید کا ذکر کرے اور یوں کہے کہ ہماری موت توحید پر آئے گی، توحید پر جئیں گے اور توحید پر موت آئے گی۔ نمبر 2 میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ دنیا میں نماز پڑھو گے، رات کے اندھیری میں نماز پڑھو گے، یاد رکھنا آپ مر جائیں گے، قبر میں آپ کو سلا لیا جائے گا۔ جس طرح انسان صبح سے شام تک کام کرتا ہے، رات ہوتی ہے دین کا تھوڑی دیر ان کے سامنے تذکرہ کرتے، فرمایا سو جاؤ، لیسن کر لو، ہوم ورک کر لو، بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا مجھے اور آپ کو جب قبر میں سلا لیا جائے گا، رشتہ دار اور عزت و قریب اولاد چند دن یاد کرے گی، بھول بھلیا ہو جائیں گے۔ اگر تم اپنی قبر میں روشنی پیدا کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اور نمبر 3 کے اوپر قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جس طرح اللہ نے ما قبل کی قوم اور صحابہ کو بلند کیا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی عزت سے نوازیں گے اور بلند کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کہیں سنی باتوں کے پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور رمضان کی تیاری کرنے والے بنائے، امت کے لیے رونے فکر کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔